دنیا سے غائب ہو گئے. کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ غیب میں چلے گئے. جب غیب میں چلے گئے تو کیا ہو گئے؟ خود غائب ہو گئے. غیب میں جانے کا مطلب کیا ہوا؟ خود غائب ہو گئے. تو اب دو باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ ہر انسان ماضی ہے اور ہر انسان غائب ہے. ماضی عالم ارواح ہے، یوم ازل ہے. یوم ازل کہیے، ماضی یوم ازل ہے. مرنے کے بعد کی دنیا غیب ہے. یوم ازل میں اللہ ہے، وہ بھی غیب ہے. تو ماضی میں بھی غیب اللہ ہے اور مرنے کے بعد بھی غیب اللہ ہے. تو انسان کی اصل کیا ہوئی؟ غیب ہوئی. جب انسان کی اصل غیب ہو گئی تو انسان غیب کو کیوں نہیں پہچان سکتا؟ غیب کو کیوں نہیں جان سکتا؟ اس کی تو بیس جو ہے. اب آپ کی بیس روح ہے یا یہ جسم انسانی ہے، مادی جسم ہے یا روح ہے؟ روح آپ کی بیس ہے. روح غیب ہے، ظاہر ہے. مادی جسم آپ کا ظاہر ہے. لیکن مادی جسم کی تمام حرکات و سکنات کس کی تابع ہے؟ روح غیب ہے. تو آپ کی حیثیت کیا ہوئی؟ تو آپ کی حیثیت غیب کی ہو گئی. تو جب ہم سب غیب ہیں تو غیب الغیب اور ماورائے غیب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں اسے پہچان سکتے؟ کوئی مشکل مضمون تو نہیں لگ رہا ہے یار؟ کیوں بھائی؟ کتنے لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. وہی تو ماشاءاللہ سارے ہی مجھ سے زیادہ ہی قابل ہو گئے بھائی. تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ انسان ماضی ہے اور ماضی سب کا سب غیب ہے. اور جو کچھ انسان یہاں کرتا ہے وہ بھی غیب ہو رہا ہے. آپ نے پانی پیا، پانی غائب ہو گیا. آپ نے کھانا کھایا، کھانا غائب ہو گیا. آپ یہاں سے ناظم آباد چلے گئے تو یہاں غائب ہو گئے. یہاں سے غائب ہو گئے، ناظم آباد میں موجود ہو گئے. تو انسان کی جو بیس ہے وہ غیب ہے اور غیب کا جو مظاہرہ ہے وہ روح ہے. تو اگر ہم اپنی بیس سے، اپنی بنیاد سے، اپنی حقیقت سے واقف نہ ہونا چاہیں تو اس میں بتائیے غیب کا کیا قصور ہے بھائی؟ کون انسان یہ بات نہیں جانتا کہ روح کی تحریکات کے بغیر کوئی مادی وجود حرکت نہیں کر سکتا؟ روح کی تحریکات کے بغیر کوئی آدمی پانی نہیں پی سکتا. روح کی تحریکات کے بغیر کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا. روح کی تحریکات کے بغیر کوئی خاتون ماں نہیں بن سکتی. روح کی تحریکات کے بغیر کوئی مرد باپ نہیں بن سکتا. اور روح کی تحریکات کے بغیر کوئی آدمی ٹیچر، پروفیسر یا لیکچرر نہیں بن سکتا. یہ بن سکتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے، وہ لیکچرار ہے، اس کی روح نکل گئی، کیا وہ لیکچر دے سکتا ہے؟ ایک آدمی ہے، پہلوان ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، وہ کشتی نہیں لڑ سکتا. ایک آدمی روٹی کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اس کی روح نکل جائے، وہ نہ روٹی کھا سکتا ہے نہ وہ پانی پی سکتا ہے.
ایک آدمی دوڑتا ہے، ریسلنگ کرتا ہے، کشتی لڑتا ہے، اس کی روح نکل جائے. کشتی تو بعد کی بات ہے، وہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتا. تو ہماری جو اصل ہے وہ غیب ہے. غیب کی جو دنیا ہے وہی ہماری اصل دنیا ہے، وہی ہماری زندگی ہے. زندگی جو ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاتھ ہل رہا ہے، میں بول رہا ہوں، ابھی میری روح نکل جائے اسی وقت تو میں ہاتھ نہیں ہلا سکتا، میں بول نہیں سکتا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ روح نے جسم کو بانسری بنا کے اس کو روح بجا رہی ہے. بانسری دیکھی آپ نے کیسی کیسی آواز اس میں نکلتی؟ اس بانسری میں آپ پھونک نہ مارے آواز نہیں نکلے گی، یہ نکلے گی. اسی صورت سے اگر روح ہمارے اندر پھونکے نہ مارے تو ہم بات نہیں کر سکتے. اب اس کا 1 اور 2 کے حساب سے کیا مطلب ہوا کہ آدمی روٹی کھاتا ہے لیکن جب وہ مر جاتا ہے روٹی نہیں کھاتا. روٹی کس نے کھائی؟ جی؟ پانی کس نے پیا؟ تو روح روٹی کھا رہی ہے، روح پانی پی رہی ہے. آپ پڑھ کے فاضل ہو گئے، علامہ ہو گئے، بڑی بڑی ڈکشنری آپ نے حفظ کر لی، تو کبھی آپ نے اس بات کو سوچا کہ یار میں تو روٹی کھا ہی نہیں رہا ہوں، تو روح روٹی کھا رہی ہے. میں تو پانی پی نہیں رہا ہوں، روح پانی پی رہی ہے. میں کہاں کا باپ ہوں؟ وہ تو روح ابا ہے. میں کہاں کی ماں ہوں؟ تو روح اماں ہے. میں کدھر کا پروفیسر ہوں؟ تو روح پروفیسر ہے. میں کدھر کا مزدور ہوں؟ تو روح مزدور ہے. اگر روح میڈیم نہ بنائے جسم کو اور اس کا ساتھ چھوڑ دے تو یہاں نہ مزدور رہے گا، نہ آجر رہے گا، نہ تاجر رہے گا، نہ کوئی سوداگر ہوگا، نہ کوئی ٹیچر ہوگا، نہ کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا، نہ کوئی ماں ہوگی، نہ کوئی باپ ہوگا. ایسا ہے ہی نہیں ہے. اب یوں بتائیں آپ، روٹی کون کھاتا ہے اور پانی کون پیتا ہے؟ تو وہ آپ تو کہتے ہیں میں روٹی کھاتا ہوں. ہم سب یہی کہتے ہیں ہم روٹی کھاتے ہیں، ہم کپڑے پہنتے ہیں. کپڑے کون پہنتا ہے؟ کسی مردہ جسم نے تو آج تک کبھی کپڑے نہیں پہنے، یا پہنے نہیں پہنے. اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت یہ جو 1,24,000 پیغمبر اس دنیا